أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. بس إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه او كما قال عليه الصلاه والسلام. درود شریف پڑھنے سب ساتھی سے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کے گھر کا ارادہ کرنے والے زائرین بیت اللہ، زائر مدینہ منورہ، بھائیوں بہنوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں امسال حج کے جانے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے. یہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا اور وہاں سے طلب نہ کیا جائے یہ نہیں ہو سکتا. ہاں انسان کی طلب ضرور ہے، انسان کا شوق ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا بلاتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق اور آپ کی محبت ہمیں تڑپاتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، پھر وہاں جانے کی سعادت نصیب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جس کو مقدر کرے. یہ ہمارے صحت پر، ہمارے پیسے پر اور ہمارے اپنے کاغذات پر ڈیپینڈ نہیں ہے. ہاں کچھ حصہ تو یہ کام آتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ساری چیزیں بعض کے پاس ہوتی ہیں لیکن سعادت نصیب نہیں ہوتی. تو اس لیے اس کو خالص اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم سمجھے. یہ نہیں کہ میں پیسے کماتا ہوں، پیسے بنایا ہوں اس لیے میں جا رہا ہوں، یہ نہیں کہ میرے پاس کاغذات ہیں اس لیے چلا جا رہا ہوں، چھٹی میں اویلیبل ہے اس لیے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ بھیجتے ہیں تو پھر ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے. اور جب آدمی نہیں جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ مشتاق صاحب کو پوچھیں یا حمزہ بھائی کو پوچھیں گے بھی بعض لوگ ایسا بھی ہوا کہ مطلب کہ چھوٹی چھوٹی کچھ ناچاقی ہو گئی، احرام میں جا کر جدہ میں کہتا میں نہیں کرنا ہے مجھے. ایک ساتھی تو جو نا یہ ہوا کہ میاں بیوی کپل تھے، مدینہ منورہ گئے پہلے، وہاں پہ ظاہر ہے کہ بھی سفر جو ہے نا وہ سفر ہے. سفر انگلش میں بھی کہتے ہیں تکلیف کو، آر یو سفرنگ، تو وہ سفر ہے. لیکن عربی کے اندر سفر جو نا کہتے ہیں اصل میں سفر کے معنی آتے ہیں روشنی یا ظاہر ہونے کے. سفر کو سفر عربی میں اس لیے کہتے ہیں کہ بندہ سفر میں ظاہر ہو جاتا ہے. ویسے ہم اور آپ ملاقات کرتے ہیں تو بڑے مطلب کہ اچھے ادب سے ملتے ہیں، بڑی محبت سے ملتے ہیں، لیکن سفر میں چلیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی پوچھتا یا آپ کسی سے دریافت کرتے کہ بھئی آپ فلاں صاحب کو جانتے ہیں، تو ہم اتنا ہی کہتے ہیں کسی کو، ظاہر ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کبھی ان کے ساتھ کوئی تجارت کا معاملہ پڑتا ہے یا کوئی ان کو ہائر کرنا چاہتے ہیں وہ، یا کبھی لڑکی دینا چاہتے ہیں، لڑکے سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ امانت ہے. آپ ان کو صاحب جانتے ہیں تو بتا دیجیے کہ میں اس کو جانتا ہوں پرسنلی اچھی طرح سے، ورنہ ویسے ہی وہ خالی مسجد میں آ گیا، صرف آپ کو کبھی جائے کی دعوت کر دی تو کہہ دیا آپ شریف ہیں. یہ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ تو وہ کہتا نہیں، تو کہتے تم نہیں جانتے اس کو. یا پھر کہتے تم نے اس کے ساتھ ڈیلنگ کیا ہے، کبھی کچھ خریدا بیچا، قرض دیا، قرض لیا، تو ہوتا نا بندے پتہ چل جاتا ہے. قرضہ دیا تو غیبی تعلقات ہی خراب ہو گئے، ڈیلنگ کی تعلقات ہی خراب ہو گئے. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی کس طرح سے. تو بعض تو ایسا بھی ہوا ہے کہ سفر حج کے اندر ایک میاں بیوی تھے، مدینہ منورہ میں جب ان کو تھوڑا اونچ نیچ ہو گئی
مجھ نیچ کیا بھی وہ بیچارے کو آدمی کو جو نا تھوڑا سا وہاں پہ جو نا مائنر ہارٹ اٹیک آ گیا ایک آدمی کو. تو اس نے ظاہر کے بھی چل پڑا تھا مکہ چل کے پہلے جو نا مطلب کہ عمرہ کیا, اس کے بعد جو نا وہ مدینہ منورہ گیا, وہاں پہ تھوڑا سا مائنر ہوا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ بڑا مطلب کہ نخرے والا کہتا ہے میں حج کے لیے آیا, اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. اب وہ طبیعت اس کی بگڑتی گئی دائیں 2-4 دن ہوتے ہیں اس کے اندر جو نا حج پہ چلنے کے لیے لگے, سب ساتھی چلے, وہ اور اس کی بیوی رک گئی. اب وہاں پہ حج والوں کے پاس یہ پروگرام ہے کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو واقعتاً تو اس کے لیے خاص عرفہ کے لیے وہ اپنی گاڑیوں میں اپنے ڈاکٹروں کے ساتھ وہ عرفہ لے جاتے ہیں, حتیٰ کہ بعض کو جو نا ہیلی کاپٹر میں لے جاتے ہیں. اس کو یہاں تک آفر کیا انہوں نے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہم آپ کو عرفہ میں لے جائیں گے. عرفہ جس کا ہو گیا حج ہو جاتا ہے, باقی تھوڑی بہت چیزیں اونچ نیچ اس کے بعد جو نا دم وغیرہ دے کر کے ہو جاتا ہے. تو اس نے نہیں مانا نا, وہ نہ مانا, اس کی بیوی نہیں مانی, وہ کہتی کہ نہیں یہ ہمارے ساتھ ہوا کیوں ہے. اندازہ لگایا مطلب کہ کیسے کیسے واقعات بن جاتے ہیں. تو پچھلے اس سے پہلے تو ایک مرتبہ پتہ نہیں 2005 میں یا ایسے ہوا تھا کہ وہ جدہ میں اس نے کپڑے پہن لیے بندے نے, احرام باندھ کے یہاں سے گیا جدہ میں کپڑے پہن لیے. تو مطلب یہ کہ اچھے پہلے ڈاکٹر تھا وہ آدمی, کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کی بات ہے یہ. اور یہ سفر یہ سمجھنا کہ سفر کے اندر تکلیف ہی نہیں آئے گی اور پھر مطلب کہ آسانی سے کر کے آ جاؤں گا. بھائی سفر تو سفر ہے اس کے اندر, تو اسی لیے اسلام نے ہمیں نمازوں کی سہولت دی ہے. ہمارے جو نوافل ہیں جو سنن ہیں اس کو آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا, نہیں پڑھیں گے تو آپ کو پکڑنی ہوگی. اب کسی کا سفر 50 دن کا ہے, 50 دن اس نے نفلیں چھوڑا تو مواخذہ نہیں ہوگا. ورنہ یہاں پر آپ رہتے ہوئے فجر کی سنت موقعہ چھوڑیں اور ظہر کی سنت موقعہ چھوڑیں, مغرب کی چھوڑیں, اس کو معمول بنا لیں گے تو پھر آپ کے اوپر جو ہے نا مطلب کہ گناہ کبیرہ کا حکم لگ جاتا ہے اس طرح سے. تو یہ سب چیزیں کیوں کیا اسلام نے کہ سفر کے اندر تکلیف تو ہونا ہی ہونا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ السفر قطعۃ من النار, سفر جو ہے نا وہ جہنم کا یہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے, اس لیے سفر کے اندر تکلیف ہوگی. تو اس لیے اپنے آپ کو پہلے پریپیئر کر لیں کہ اس سفر میں تکلیف ہوگی, ہر سفر میں ہوتی ہے, اور اس سفر میں جو ہے خصوصی طور پہ کیونکہ شیطان بھی لگا ہوا ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ پورے پچھلی زندگی میں کسی کا حج پتہ نہیں 50 سال میں ہو رہا ہے, کسی کا 40 میں, کسی کا 60 سال میں, پورے پچھلے گناہوں کو مٹا دینا یہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کا جو ہے نا صدقہ ہے. تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا یہ کام نہ ہو, یہ اس کا کام نہ ہو. یہ اس لیے کوشش پوری کرے گا کہ حج آپ ہمارا خراب کر دیں. پہلے تو حج کو جانے کے لیے رکاوٹ ڈالتا تھا, اللہ نے وہ دن لایا تو اب یہ کہے گا کہ بھی کچھ نہ کچھ کرا دو اس کے ساتھ, کوئی وہاں گناہ کرا دو, وہاں جھگڑا کرا دو, وہاں پہ جو نا کوئی نافرمانی کرا دو. یہ چیزیں اگر ہو جائیں گی تو اس میں سے کوئی بھی ایک قرآن کے صاف الفاظ میں ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال, 3 حرف ہیں یہ, اور اتنے جامع ہیں کہ ان 3 کے ساتھ ہی اپنے آپ کا ہم رزلٹ لے سکتے ہیں کہ بھئی جس آدمی نے حج کیا اس کے اندر کسی قسم کی کوئی نسوانی یعنی عورتوں کے متعلق کسی قسم کا کوئی معاملہ پیش نہ ہو. میاں بیوی کا ختم وہ تو ہے ہی ہے, کہ میاں بیوی کے ساتھ ساتھ جو نا دائرے کے بعض بغیر بیوی کے جاتے ہیں یا پھر ایسے ہی ہوں جو بھی ہو, لیکن نگاہوں کی حفاظت نہیں کی. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ نظم رکھا ہے. عام طور پہ دیکھیں اسلام میں جو نا سپریشن وغیرہ رکھی ہوئی ہے, لوگ وہاں کی دلیل دے کے دوسری کا لاتے ہیں, وہ غلط ہے. مثلا یہ کہ ہم جو نا ہر جگہ پہ جیسے یہاں پر بھی پیچھے عورتیں ہیں وہ ہیں, یا کہ بھی مردوں کو کہا گیا کہ تم نماز جمعہ وغیرہ پڑھو, عورتوں کو گھر میں پڑھ لو تو جو ہے اچھا گیا, زیادہ ثواب ہے ہر جگہ پہ. لیکن وہاں پر خاص اس کو اس لیے کیا کہ وہاں بندہ جائے وہ اور مولا دو ہی ہوں, اس لیے یہ کیا ہوا ہے کہ جہاں اللہ کے دربار میں ہم کسی بادشاہ کے دربار میں جائیں اور ہمارا توجہ کسی اور کی طرف ہوگی تو پھر وہ ہمیں بادشاہ جو نا وہ سزا بھی دے سکتا ہے. تو وہاں تو بندہ اور اللہ دو ہی ہونی چاہیے, اس کا تعلق اس سے میرے ساتھ بازو میں کون ہے کیا کر رہا ہے بس اس کو رونا ہو, اس کی دعائیں مانگنا ہو, یہ طریقہ کا ہو, اس طرح سے حج ہوگا. اگر وہاں پر کسی دائرے کے بھی مختلف ملکوں کے مختلف عمر کے مختلف لوگ جو نہ آئیں گے, وہاں پر بھی ہم نے مطلب کہ نگاہیں خراب کی, وہاں پر بھی ہم نے ایسا کچھ کیا تو یہ فلا رفث ہو گیا, یہ مطلب کہ اس کے اندر گناہ ہو گیا. اس طرح سے عورتوں کے معاملے میں وہاں پہ اگر دل کو گندا کیا, اللہ کے گھر میں آئے دل کو صاف کرنے کے لیے, یہاں پہ دل گندا, تو پھر آپ کے پاس سرٹیفکیٹ آ گئی خود بخود کہ مطلب ہمارے حج کا کیا حال بنا. ولا فسوق, کہ وہاں کسی قسم کی نافرمانی نہ ہو, کہ نافرمانی وہاں پر ہوگی تو ظاہر ہے کہ بھی وہ حج کے اندر وہ چیز نہیں باقی رہی. حج مبرور کہا گیا حدیث میں کہ حج مبرور جو ہوگا اس کا بدلہ تو جنت ہے. حج مبرور تھوڑا ایسے ہمارے جو نا ایسے ٹوٹے پھوٹے اعمال کیا ہے, دیکھیں تھوڑا چلتا ہے بندہ, تھوڑا دوڑتا ہے, اس طرح سے کرتا ہے, اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت دے رہے ہیں. سبحان اللہ. 20 سال کی جو نا مطلب سروس کی, تھوڑا سا 4 کے ملا تو بڑا خوش,
کیا امریکہ ہے جی، کیا اچھا نظام ہے جی، اور تھوڑا سا مطلب کہ